مدینے کے تاجدار، فخر آدم و بنی آدم، فخر انس و جاں، نور کائنات، منور کائنات، رونق کائنات، رنگت کائنات، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے، جو بیاد نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جناب سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، جس میں میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آل بیت اطہار کے حوالہ سے مولانا محمد وسیم خواجگی صاحب منقبت بھی پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نعت شریف آپ پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایسی شخصیات کو نعت شریف کے لیے بلایا کریں، ساتھ میں عالم بھی ہو، پتہ بھی ہو کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا، اور ہم ایسوں کو بلا لیتے ہیں کہ جن کو اشعار کا معنی بھی نہیں آتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مولانا وسیم خواجگی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، سوز و گداز میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور نقابت فرما رہے تھے، کمپیئر تھے مولانا احمد کلیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے، شیخ عبدالرحمن صاحب اور دیگر آپ اس علاقے کے بزرگ میرے سامنے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا خاص رحم و کرم کا نزول فرمائے۔ جن کا تو میں نے نام لیا وہ تو میں نے لے لیا، اور جن کا نام میں نہیں لے سکا، جن کے لیے آئے ہیں وہ ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ ذکر کی جو محافلیں ہوتی ہیں، ان محافل میں آنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور پھر ہو ذکر مصطفیٰ اور نواسہ رسول کا ذکر ہو تو پھر اس محفل میں مزید 4 چاند بھی لگ جاتے ہیں، بخشش کا بہانہ بھی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی بھی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر پہنچ گئی، اور پھر ان کے کارنامے شہادت والا اس کی خبر پہنچ گئی، اسی طرح امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ میرا یہ شہزادہ کیا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا شہزادہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے 2 گروہوں میں۔ اور جناب سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر یہ کر کے بھی دکھایا، 2 گروہوں میں آپ نے صلح کروائی، اور جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر بھی سوار ہو جاتے اور
جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ نے امام حسین پاک کا سن رکھا ہے، لیکن امام حسن پاک کا ذکر ہم بھی بہت کم کرتے ہیں، دوسرے بھی جو حسین حسین کرتے ہیں نا، وہ بھی امام حسن پاک کا ذکر کم کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام حسن پاک جیسے مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کے بیٹے حسین پاک ہیں، ویسے حسن پاک بھی ہیں، اور حسن پاک بڑے ہیں، حسین پاک چھوٹے ہیں، اور ان سے بھی ایک چھوٹے تھے محسن پاک، امام محسن۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدہ زہرا پاک کے بطن سے 3 بیٹے ہیں، ہم نے 2 سن رکھے ہیں، امام حسن اور امام حسین، اور حسین حسین ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن حسن حسن کا ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہیں ہے، اور امام محسن پاک کو تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بھی آپ کے شہزادے تھے۔ تو حضرت امام محسن جو ہے وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے، اور امام حسن پاک کو پتہ ہے لوگ کیوں نہیں امام حسن پاک کا ذکر کرتے، وہ جو دوسرے ہیں وہ کیوں نہیں ذکر کرتے؟ ہم تو الحمدللہ کرتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ جب امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نا کچھ شرائط پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی چند شرائط کے ساتھ، تو اس وقت لوگ نا اسی وقت امام حسن پاک کو کہنا شروع ہو گئے، یا آر المؤمنین، کہ اے مومنہ، اے شرم ہی کو نہیں رکھی جناب مومنہ دی۔ یعنی یہ شروع سے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا، اور آر کہتے ہیں شرم کو، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیا کہتے تھے، آگے سے جواب کیا دیتے تھے، توجہ کیجیے، امام حسن پاک جواب دیتے تھے، اس آر، یہ آر بہتر ہے نار سے، یعنی جہنم کی آگ سے یہ شرم بہتر ہے۔ اور آج کہا جاتا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، اور امام حسن پاک نے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی تھی، امام حسن پاک نے بیعت کی تھی، اور جناب والا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے کی یہ وجہ تھی کہ جناب لوگ انہیں شرم دلاتے کہ یار تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ حضرات گرامی آج کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ نعوذ باللہ دشمن تھے، اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، لیکن بیٹے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے باپ کا کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ امام حسن پاک نے جب صلح کر لی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جناب باتیں کرنے والے کہ جناب وہ کیوں صلح کی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہزار درہم بھیجا کرتے تھے امام حسن پاک کے لیے اور 1000 حسین پاک کے لیے۔ یہ امام حسن اور حسین سے محبت کی ان کی یہ نشانی تھی کہ ان کے لیے 1000 درہم بھیجا کرتے تھے۔ اور قربان جاؤں حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم سکھاؤ، اور میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ، میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔